الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ دو آیتیں ہیں جن کا مضمون تو ایک ہے، اور پہلی کے اندر اصل ہے اور دوسری آیت کے اندر اس کا تابع مذکور ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کامل کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور خیر کو حاصل کرنا یہ صرف انسان کا کام ہی نہیں بلکہ ذی شعور وہ بھی خیر کے طالب ہے، حتیٰ کہ حیوانات بھی خیر کے طالب ہیں۔ وہ کس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ جس چیز کی طرف ان کو رغبت ہوتی ہے، گھاس کی طرف وہ بھاگ کر جاتے ہیں، لیکن جہاں پر گرنے کا اندیشہ ہو، ضرب و قتل کا اندیشہ ہو تو وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ذی شعور بھی خیر کے طالب ہے، صرف انسان ہی نہیں، حیوانات بھی خیر کے طالب ہیں۔ تو جب ذی شعور میں سے حیوانات بھی طالب ہیں خیر کے، تو انسان جس کے اندر اللہ رب العزت نے عقل بھی رکھی ہے تو وہ تو بطریق اولا خیر کا طالب ہوگا۔ لیکن اب اس بات کے اندر اختلاف ہے، کوئی کسی بات کے اندر خیر سمجھتا ہے لیکن دوسرا بندہ اور بات کے اندر خیر سمجھتا ہے۔ مثلا کہ ایک بندہ ہے وہ زندگی کے اندر خیر سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر اس پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، وہ کہے گا چلو آج پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کل کو پریشانی دور کر دے گے، میں کوشش کروں گا میرے پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا بندہ ہے اس پر پریشانی آئی تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ اس بات کے اندر خیر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا، میری اس مصیبت جو ہے زندگی کی مصیبت، اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ اور پھر کوئی اپنے آپ کو کس طرح قتل کر لیتا ہے، کوئی مار کے کر لیتا ہے، کوئی پانی کے اندر ڈبو کر، کوئی پھانسی کے ذریعے کر لیتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ خیر، کہ مجھے آسانی مل جائے۔
تو خیر کے طالب تو ہے، لیکن شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، یہ جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے اگر کوئی بندہ مومن ہوگا تو اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اور یہ جو سزائیں ہیں کہ اپنے آپ کو پانی کے اندر ڈبو دیا، اور اسی طرح پھانسی کے ذریعے سے کوئی بندہ مر جاتا ہے، تو اس کے اندر ظاہری طور پر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آسانی سے روح نکل گئی، جس بندے کی پھانسی جس کو لگی 1 منٹ کے اندر اس کی جان نکل گئی، اور جو پانی کے اندر گیا وہ بھی مر گیا، لیکن حقیقت کے اندر ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی بات کے پیش نظر شریعت نے جو قصاص کا جو حکم رکھا ہے وہ ذبح کرنے کے ذریعے سے رکھا ہے، قتل کرنے کے ذریعے سے، کہ اس کو مار دو تاکہ اس کو راحت ملے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو یہ قتل کرنا قصاصن ہے، یعنی جس بندے نے کسی دوسرے بندے کو قتل کیا ہو تو ایسا طریقے سے اس کو سزا دے کے نہیں قتل کرو، جب اس کو قتل کرنا ہے، اس نے بندے کو مارا ہے تو اس کو 1 منٹ کے اندر مار دو، سزا دو نا، مسئلہ نہ کرو۔ جنگ کے اندر بھی منع، اور جب ذبح کرو تو ایسا انداز سے ذبح کرو۔ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم جو قربانی کے ہے کتنے ایسا انداز سے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو، اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور قصاص جو شریعت نے رکھا ہے یہ کتنا احسن حکم ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر عقل والوں زندگی ہے۔ جب ایک بندے کو سب کے سامنے اس کی گردن اتاری جائے گی، ظاہری طور پر تو ہمیں وحشتناک یہ کام لگ رہا ہے، اس سے وحشت ہم پر آ رہی ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے۔ سب کو نصیحت مل جائے گی کہ آج اس نے دوسرے بندے کو مارا تھا، آج اس کی گردن اڑا دی گئی، کل کوئی بھی اس کی جرات نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس کو تکلیف نہیں دی گئی، وہ اگلی سزا تو اللہ رب العزت جانے۔ تو اس کے اندر شریعت نے کتنا ایسا حکم رکھا ہے۔ اور جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے قربانی پر، تو مر جاتے ہیں جب جانور، تو ایک تو اس کے اندر وہ کھانے کا منع کر دیا کیونکہ اس کے اندر وہ خون وغیرہ پھیل جاتا ہے، اور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد بھی کیا ہے، انسان کی زندگی، کہ انسان اس کو کھائے گا تو انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، تو اس کے اندر بھی فائدہ ہے، اس جانور کی ذبح کرنے کے اندر بھی فائدہ ہی ہے۔ تو خیر جو خودکشی کا جرم ہے اس کے اندر ایک تو اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے، اور دوسرا حقیقت میں تو ہم سمجھ رہے ہیں جو بندہ خودکشی کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پریشانیوں سے نجات مل گئی، لیکن کون سا اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا؟ آخرت کون سا اس نے بنا لی ہے جو آخرت کے اندر آسانی حاصل کر لے گا؟ وہ تو اپنی آخرت کو تنگی کے اندر، پریشانی کے اندر ڈال کر جا رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو خیر آخرت کے اندر بھی جو مومن بندے کو جہنم کا عذاب ہوگا تو اس کے اندر بھی اس کو آسانی مل جائے گی، اس کو اللہ رب العزت اس پر ایک نیند سی طاری کر دے گے۔ اس بات کی تائید مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے پر اس وقت موت سی طاری کر دیں گے۔ تو موت تو اس وقت نہیں آئے گی، لیکن اس کو جو محدث ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نیند ہے، تو ان کی بات کی تائید دوسری حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کا خلیفہ ہے، یعنی جو نیند ہوتی ہے موت کی ایک صورت ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اہل ایمان کو اس کے اندر آسانی ہو جائے گی، لیکن جہنم کے اندر تھوڑی سی سزا بھی جو ہے وہ بہت بڑی سزا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کی سزا بڑی سخت سزا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، خیر کا طالب ہر کوئی ہے، انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہیں۔ اب خیر کو حاصل کرنا
اور اس راستے پر چلنا کہ جس راستے پر حقیقی خیر حاصل ہو سکے. حقیقی خیر کا حاصل کرنا وہی طریقہ ہے جو صحیح راستہ اس پر چل رہا ہو، جو راستہ ہمیں صحیح خیر تک پہنچائے، تو وہی حقیقی خیر ہوگی. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اسی خیر کا تذکرہ فرمایا کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ اس طریقہ پر چل کر تم خیر کو حاصل کر سکتے ہو. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں تم خیر کامل پا سکتے حتیٰ کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. یعنی اپنے سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا. اس خرچ کرنے سے تمہیں خیر حاصل ہو جائے گی. اور اس بات کا ربط جو ہے پچھلی آیت مبارکہ سے ہے، کیونکہ اس کے اندر کفار کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت کے اندر مر گئے، کفار جو دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن ملء الارض، زمین بھری ہوئی سونے کی بھی دے دے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، یہ سونے کی زمین بھری ہوئی تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے نکال دے، تو نہیں نکالا جائے گا جہنم سے. اس کو جہنم کے اندر سزا دی جائے گی. جب اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی اور پھر اگلی آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ اس سے اہل ایمان پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت نے آگے بیان فرما دیا کہ کفار کا خرچ کرنا فائدہ نہیں دے گا. وہ ساری زمین سونے کی بھر کر بھی دے دے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اہل ایمان نہ سمجھ لے کہ کہیں ہمارا خرچ کرنا بھی فائدہ مند نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم اگر اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو تم کو تو خیر کامل حاصل ہو جائے گی. کفار کا خرچ کرنا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. اہل ایمان کا اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا بہت ہی فائدہ مند رکھتا ہے. اور اسی چیز سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے واجب الوجود ذات ہے، اس پر بھی وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. مثلا کہ اب انسان ہے، ہر انسان ہے، اگر کوئی غصے کی حالت کے اندر کوئی بندہ بات کر رہا ہو، کوئی انسان بھی ہے غصے کی حالت کے اندر بات کر رہا ہو، لیکن اگر اس کا دوست آ جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی غصے کی حالت میں بات کرے گا. اگرچہ طرز اور اپنا لے لیکن غصہ اس کے اندر لازمی ہوگا، غصہ اس کے اندر ہوگا، کیونکہ ابھی وہ غصے کی حالت تھی اور اچانک سے اس کو نرمی کے اندر پلٹنا اور دوست کے ساتھ دوست والا رویہ اختیار کرنا دوسرے بندے کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العزت کی ذات دیکھیے کتنا غصے کی حالت میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کفار اگر ساری زمین سونا کے بھری ہوئی فدیے میں دے دیں اور کہے کہ جہنم سے نکال دیا جائے تو نہیں نکالا جائے گا جہنم سے. لیکن مومن ڈر گئے. مومنوں کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا کہ اگر اہل ایمان اللہ کے راستے کے اندر تھوڑی اپنی محبوب چیز خرچ کرے تو ان کو تو خیر کامل حاصل ہو جائے گی. یہ کیسا ایسا انداز ہے، کیسا ایسا طریقہ ہے کہ دشمن کے ساتھ دشمن والا معاملہ، دوست کے ساتھ دوست والا معاملہ، یہ اس کی رعایت انسان سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی ہے. اور غصہ اور رحمت کے ذریعے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے بارے میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں اور اسی طرح رحمت فرماتے ہیں، وہ غایات کے اعتبار سے ہے، مبادی کے اعتبار سے نہیں. مثلا غصہ جس بندہ پر انسان کا ہوتا ہے یا کسی چیز کا بھی، غصے کا کیا ہوتا ہے مقصد اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو مجھ سے دور کر دو، مجھ سے
دور کر دو، اور جس سے رحمت ہوتی ہے، جس پر شفقت ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میرے قریب کر دو، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس اعتبار سے ہے، اس کی رحمت اور غضب اس اعتبار سے ہے کہ اس اعتبار سے ہے کہ جو بندہ اس کی بات کو مانے گا اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، جو بندہ اس کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ نہ کہ اس اعتبار سے کہ جس طرح انسان کو غصہ آتا ہے ایسے اللہ رب العزت کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اور جیسے انسان کو کسی پر شفقت آتی ہے، پیار آتا ہے، تو اللہ رب العزت کو بھی اس پر پیار آ جاتا ہے۔ اور اسی بات سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح عاشق معشوق کا تعلق ہے کہ وہ اس کی محبت کے اندر گرفتار، یہ اس کی محبت کے اندر گرفتار، یہ ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق، ایک خاص پیار ہے، اس پر شفقت فرماتے ہیں، لیکن حضور اپنی جوش کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ حضور کے اندر یہ صفت موجود ہے، کیونکہ حضور مخلوق میں سے ہے، وہ خالق ہے، اس کے اندر یہ صفت جو ہوگی وہ انتہا کے اعتبار سے ہوگی کہ جس پر شفقت فرمائیں گے اس کو اپنے قریب کر لیں گے، بس یہ نہیں کہ اس کے اندر یہ چیز تھی جس طرح ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمیں کسی وقت غصہ آ جاتا ہے اور کسی وقت کسی پر شفقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا ایسی بات سے تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا ایسے انداز سے خطاب کہ جب کافر کے ساتھ بات ہے تو اس انداز سے بات کرنی ہے، جب مومن بندے کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس انداز سے بات کرنی ہے، اس کو اس انداز سے خطاب کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کیسا پیارا انداز ہے، کیسا پیارا خطاب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ سختی کا معاملہ فرما رہے تھے، لیکن ساتھ ہی مومنین کی جب بات کی تو کتنے احسن انداز سے، کتنی نرمی کا معاملہ فرمایا۔ اور اس بات کو سمجھنا، یہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ انہوں نے سمجھا۔ وہ کہاں پڑھتے تھے جب عذاب کا تذکرہ ہوتا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت، ہم آج اس بات کو محسوس نہیں کرتے، کفار کی وعدے سنتے ہیں، ہم پر کوئی اثر طاری نہیں ہوتا، لیکن جب انبیاء سنتے اور صحابہ سنتے تو ان پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا۔ وہ کہاں اٹھتے کہ اتنی سزا، اتنا جہنم کا عذاب سخت، تو اللہ رب العزت پھر ان کی رعایت فرماتے اور ان کو تسلی دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی رعایت فرمائی ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اگر خیر کامل چاہتے ہو، خیر کے اندر اگر تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ تو جب تک خرچ نہیں کرو گے تو اس وقت تک خیر کامل نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی حالت کو دیکھیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کا واقعہ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے یہ بات پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت تک تم کمال نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو وہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ میرا باغ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ یہ میرا باغ ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ اور ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن کعب غالباً، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، کیونکہ غزوہ پر وہ تشریف نہیں لے جا سکے تھے، تقریباً 50 دن کا غیب تھا کہ اس کے اندر پریشانی ہر وقت، کیونکہ جو دوسرے صحابہ سے ناراض تھے وہ تو بوڑھے تھے، وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے تھے، یہ جوان تھے، اور مسجد میں آنا، پھر حضور کا رخ اپنے سے پھرا ہونا، اور پھر کسی صحابی نے بھی بات نہ کرنی، اور پھر اتنی بڑی آزمائش یہ، اور پھر کفار کی طرف سے لالچ
کہ تمہارا نبی تم سے ناراض ہو گیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تمہیں یہ تک آسانیاں پہنچائیں گے، یہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی آزمائش! جب توبہ قبول ہوئی تو کتنی ان کو خوشی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں، تو حضور نے منع فرما دیا، حضور نے منع فرما دی۔ اور یہی چیز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیتے، جس مشورے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے بہتر سمجھتے تو اس کا فیصلہ فرما دیتے، لیکن جس کے لیے دوسرا معاملہ بہتر سمجھتے اس کے لیے بہتر فرما دیتی، اگر کسی کی بات غلط ہوتی تو اس کو درست فرما دیتی۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کاملین، ان کا ایک کام یہی ہوتا ہے کہ جو چیز جس کے لیے نفع مند ہو اس کا اسی کو حکم دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کوئی صحابی حضور کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز۔ لیکن دوسرا بندہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے سب سے بہتر کون سا؟ فرمایا جہاد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے کیا فرما رہے ہیں، کسی کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور ہر کی حالت کو دیکھ کر خطاب فرماتے تھے، ہر ایک کی حالت کو دیکھتے اور سمجھتے، پھر اس کے مطابق اس کو حکم عطا فرماتے اور اس کے لیے فیصلہ فرماتے۔ تو اس صحابی کے لیے حضور نے فرمایا نہ تم یہ نہ کرو۔ اور حضرت ابو طلحہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال جو ہے یا نفع مند ہے یا ختم کرنے والا ہے، یا تو یہ ختم ہو جائے گا یا اس کے ذریعے سے نفع حاصل کر لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ اور فرمایا کہ میرا مشورہ ہے اپنے عزیز و اقارب کے اندر خرچ کر دو۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ باغ حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ قریب تھا، میں ان سے زیادہ قریب تھا لیکن باغ میں سے مجھے کچھ بھی حصہ نہیں دیا، اور حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دیا۔ اب دیکھیے محدثین اور فقہاء کی اللہ رب العزت نے کیسی ان کو ذہانت دی تھی، کیسا علم تھا۔ اس گہرائی کے اندر اگر عام بندہ جائے گا وہ کیا کہے گا؟ بھئی یہ کیا دین ہے، ادھر کیا بات ہو رہی، ادھر کیا بات ہو رہی؟ حضور حکم دے رہے ہیں کہ بھائی جو عزیز و اقارب ان کو ان پر خرچ کرو، ادھر یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ حضرت حسان و ابی بن کعب کو دے دیا۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں میں سب سے زیادہ قریب تھا، مجھے نہیں دیا، ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، انہی کے گھر کے اندر رہتے، لیکن کہتے مجھے نہیں دیا۔ اب اس گہرائی کے اندر اگر عام بندہ جائے گا وہ بندہ تو گمراہ ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا، یہ دین کا بنا کیا ہوا ہے۔ لیکن محدثین اس کی گہرائی کے اندر گئے، اللہ رب العزت نے ان کو ذہانت دی تھی، ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ان کی نیتیں صاف تھی۔ جب وہ دین کی گہرائی کے اندر جاتے تو اللہ رب العزت ان پر علم کے خزانے کھول دیتے تھے۔ جب وہ اس کی گہرائی کے اندر گئے تو انہوں نے اس کی طویل کیا بیان کی؟ حضرت انس ان کے قریب رہتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ حضرت حسان اور ابی بن کعب ان سے دور تو تھے لیکن ان کے رشتہ دار تھے۔ تو حضور کا کیا حکم تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، تو اس وجہ سے حضرت انس کو نہیں دیا۔ اور یہ طویل و تفسیر جو کی جاتی ہے یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح بس جو بنتی بنا دی، نہیں، بلکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی حدیث صحیح مروی ہے، ان کی نیت کے اندر بھی شک نہیں ہے، دوسروں کی نیت کے اندر بھی شک نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ہماری سمجھنے کے اندر غلطی ہے۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اس طور پر کہ دونوں کی بات صحیح ہو جائے، کیونکہ صحیح ذرائع سے ہمیں جب یہ بات پہنچی ہے تو دیکھیے کتنے احسن انداز سے اس کو تطبیق دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کو فوراً فکر ہوئی کہ میں اللہ کے راستے کے اندر کوئی محبوب چیز خرچ کر دوں، اور کہا کہ میرے پاس تو محبوب یہ بیر ہا، یہ میرا ایک باغ ہے، یہ یا رسول اللہ اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر دو۔ تو صحابہ پر یہ حالت طاری ہو جاتی تھی کہ جب کفار پر سزا سنتے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، چاہے ساری زمین سونے کی بھری ہوئی دے دے یا اللہ یہ لے لے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تو ان کو آزاد نہیں کیا جائے۔ تو صحابہ پر یہ سختی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کو تسلی دینے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا خرچ کرنا بھی تمہیں
نفع نہ دے گا، بلکہ تمہارا خرچ کرنے کے ذریعے سے تم اگر خرچ کرو گے تو تمہیں تو خیر کامل مل جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، خیر کامل جو ہے یہ مال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز، اس کے ذریعے سے مال بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح علم بھی اس کے اندر داخل ہوگا، اور دوسری چیزیں بھی جس کو انسان کے پاس ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور انسان کو اگر کوئی اور چیز محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کو خیر کامل حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی تائید دوسری بات سے ہو سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ایک مرض ہوا عرق النساء، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر جب وہ کھایا، اونٹ کا گوشت کھاتے مرغوب تھا، اونٹ کا گوشت کھانے سے ان کو صحت حاصل ہو گئی، صحت مل گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ آئندہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، مجھ پر اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اب حلال چیز کو انہوں نے حرام کر لیا، حلال تھی، بنی اسرائیل کھاتے تھے، لیکن انہوں نے حرام کر لیا۔ انہوں نے نظر کس چیز کی مانی؟ جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی، وہ مال نہیں تھا، اونٹ کا گوشت تھا، وہ انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے قربان کر دیا کہ اللہ مجھے یہ صحت مل جائے تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑوں۔ اونٹ کا گوشت کے ذریعے سے صحت مل گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو صرف یہ مال خرچ کرنے پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو دبانا۔ ایک بندے کا دل کر رہا ہے گناہ کرنا، شراب پینا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ شراب پینا ایک بندے کا دل کر رہا ہے، لیکن وہ قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ بھی ایک خیر ہے۔ اس پر بھی اس کو توفیق مل گئی، اگر شراب نہ پینے کی تو اس کو بھی خیر کامل مل سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ رب العزت خیر کامل عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز جو ہے، آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ تو پہلے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرو، تو اس پر بھی ثواب ہے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اللہ رب العزت کی ذات اس کو جانتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت دوسری آیت کے اندر ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اس سے مراد جو ہے پہلی چیز کے اندر سب سے زیادہ محبوب، لیکن اگر کوئی چیز محبوب نہ ہو وہ خرچ کی جائے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس بات کو دوسری آیت سے کیا سمجھا کہ پاکیزہ چیز ہی خرچ کرنی ہے، ردی چیز خرچ نہیں کرنی ہے۔ یہ چیز خرچ نہیں کرنی جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے، بری چیز، جب مسجد کے اندر پیسے دینے ہوتے جو دکان والا نہیں رہتا وہ مسجد کے گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جو چیز ہم خود نہیں استعمال کر سکتے وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ردی چیز خرچ کرے گا تو اس کا ثواب نہیں، اس کا گناہ ملے گا۔ یہ جو خرچ کرنے کا حکم ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو چیز بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ اگر وہ محبوب تمہیں نہ بھی ہو لیکن ردی نہ ہو تو اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر ردی چیز خرچ کرو گے تو اس پر گناہ ملے گا، اس پر گناہ ملے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ ہمیں حکم ہے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر کے اس بندے کو ایذا نہ دینا۔ اگر ہم ایک بندے کو خرچ کرتے ہیں، جس طرح کہ قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اہل ایمان اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، احسان جتلا کے اور اذیت دے کے۔ اگر ایک بندے کے اوپر ہم خرچہ کرتے، اس کو صدقہ دیتے اور پھر کیا کہتے، میرے پیسے کھا کے میرے خلاف ہو رہا ہے، نمک حرامی کر رہا ہے، میں نے تجھ پر خرچہ کیا، یہ میرے کپڑے پہنے ہوئے پھر میرے آگے سامان چلا رہا ہے، ایسی باتیں کر کے اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر 3 درجے ہوں گے۔ ایک، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، اس سے خیر کامل حاصل ہوگی۔ اور دوسری چیز اگر تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہ ردی نہ ہو، اس کو بھی خرچ کریں گے تو اس پر بھی اجر ملے گا، لیکن اگر ردی چیز خرچ کریں گے تو اس پر گناہ ملے گا۔ تو اس کا ایک لطیفہ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں کہ شاید آپ نے بھی سنا ہو
کہ ایک دن ایک گھر کے اندر کھیر پکی تو اس کے اندر کتا منہ مار گیا، تو ماں نے اپنے بیٹوں کو دیا برتن دوسرے کے اندر ڈال کے، اور رکابی تھی مٹی کی، کہا کہ جو مسجد کا ملا ہے اس کو دے آؤ، وہ مولوی کو دے آیا، تو مولوی صاحب بھی اسی جگہ پر سے کھانے لگے جہاں پر کتے نے منہ مارا تھا، تو وہ کہنے لگا، جو بچہ وہ کہنے لگا کہ اس جگہ پر سے نہ کھاؤ، یہاں پر تو کتے نے منہ مارا ہے، تو اس مولوی نے پھینکی وہ رکابی، وہ کھیر بھی گر گئی اور اسی طرح وہ رکابی بھی ٹوٹ گئی، تو وہ رونے لگا۔ وہ مولوی کہنے لگا کہ ایک تو کتے کی جوٹی مجھے کھیر کھلائی اور پھر اوپر سے روتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگا روتا اس وجہ سے نہیں میں نے تجھے کتے کی جوٹی کھیر کھلائی ہے، بلکہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ یہ رکابی ٹوٹ گئی ہے، اور میری ماں جو میرا چھوٹا بھائی اس کے اندر اس کو پیشاب کروایا کرتی تھی، تو ردی چیز وہ دے رہا ہے۔ وہ پھر بیچارہ اس کو تو کیا آنے لگی مولوی کو، یہ کیا، یہ تو ڈبل، وہ برتن بھی خراب اور دونوں ہی نور بھرے ہیں، دونوں ہی چیزیں نور بھری۔ تو ایسی چیزیں، گندی چیزیں، گھٹیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر نہیں دینی چاہیے۔ سب سے بہتر درجہ کیا ہے؟ جو صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہو وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کی جائے۔ اگر وہ نہیں ہے، چلو وہ نہیں خرچ کر سکتے، چلو اس سے ادنا درجہ کوئی اچھی چیز ہی خرچ کرو، کوئی بری چیز خرچ نہ کرو، تاکہ تمہارے لیے بری چیز وبال نہ بن جائے۔ اور پھر آخری بات جو میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ کے راستے کے اندر جو چیز بھی خرچ کر لے، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلنے دے، اور پھر احسان نہ جتلائے، احسان نہ جتلائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں اس کا گناہ مل جائے گا۔ تم نے تو پہلے تو نیک نیتی سے خرچ کی تھی، لیکن احسان جتلانے کی وجہ سے، اذیت دینے کی وجہ سے پھر ہمارا وہ صدقہ ہی ضائع ہو جائے گا۔ اس پر اجر کیا ملے گا؟ اس پر الٹا ہمیں عذاب ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ دعا اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔